علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی نصف کی یہ رات، شب برات جس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ اس کی فضیلت میں حدیث روایت ہوئی ہیں، کثرت سے آثار روایت ہوئے ہیں، اور سلف صالحین کی بہت بڑی تعداد سے یہ آثار مروی ہیں، اور وہ اس رات میں خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھتے اور عبادت کرتے تھے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاویٰ میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ شعبان کے مہینے کی نصف ماہ کی یہ شب برات اکیلے عبادت کرنا یا اجتماعی طور پہ جمع ہونا اور عبادت کرنا، دونوں کے بارے میں کہتے ہیں جیسے سلف صالحین کے بہت سارے لوگوں سے یہ عمل منقول ہے، بہر صورت یہ احسن ہے۔ کوئی ایک طریقہ واجب نہیں، تنہا عبادت کریں، اللہ کے حضور سجدہ ریزی کریں، دعا مانگیں، استغفار کریں، توبہ کریں، بخشش طلب کریں، رحمت طلب کریں، تنہا کریں یا اجتماعی طور پہ جمع ہو کے کریں، یہ سارے طریقے احسن ہیں۔ پھر علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ شب برات یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے، اس میں بہت سی احادیث مروی ہیں، وہ احادیث مرفوعہ بھی ہیں، آثار بھی مرفوعہ ہیں، اور ان تمام احادیث، آثار اور روایات کا مقتضا یہ بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ اس رات کی فضیلت میں اور خصوصی قبولیت میں کوئی شک نہیں، اور سلف صالحین اس رات کو عبادات اور طاعات اور توبہ کے لیے اور طلب مغفرت کے لیے خاص کرتے تھے، اور شعبان کے اس دن کو 15 شعبان کو روزہ رکھتے تھے۔ اس میں احادیث صحیحہ وارد ہوئی ہیں، اور وہ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کثیر اہل علم سے یہ بات مروی ہے، اور ہمارے اصحاب یعنی علامہ ابن تیمیہ شاید اشارہ حنابلہ کی طرف، حنبلی کی طرف کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ مختلف مذاہب فقہ کے اصحاب اور اہل علم اس کی فضیلت پر ان کا اتفاق تھا، اور کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے جو مروی روایات ہیں، متعدد احادیث جو اس میں وارد ہوئی ہیں، وہ اس فضیلت پر اور اس شب کی قبولیت پر دلالت کرتی ہیں۔